نال خضدار شہر سے 45 کلومیٹر مغرب کی جانب واقع ہے۔ نال کلچر یا ثقافت قومی یا بین الاقوامی سطح پر جانا جاتا ہے۔ نال کی سب سے بڑی وجہ شہرت عظیم آثار قدیمہ سور دمب یا سور ماؤنڈ ہے۔ نال کے آس پاس اور بھی تاریخی ٹیلے موجود ہیں، مگر ان سب میں سب سے بڑا ٹیلہ سور دمب ہے۔ سن 1929 میں مشہور ماہر آثار قدیمہ ہار گریوز کی نگرانی میں سور دمب پر کھدائی کی گئی تھی، مگر مزید تحقیق اس پر نامعلوم وجوہات کی بنا پر روک دی گئی تھی۔ 45 سال کی طویل عرصے کے بعد پھر اس ٹیلے پر پاکستان اور جرمنی کے مشترکہ تعاون اور ان کے مشترکہ آثار قدیمہ کے ماہرین کی کوششوں سے تحقیق شروع ہوئی۔ دوسری دفعہ سور دمب پر تحقیق نے اس نال کلچر کے بارے میں بہت سے نئے راز افشا کیے ہیں۔ ایس پیگوٹ ماہر آثار قدیمہ کے مطابق جو اشیاء سور دمب سے ملے ہیں ان کے مطابق یہ عراق یا میدانی علاقوں کے کلچر سے مشابہت رکھتے ہیں، جس کو امری کلچر کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے سائنسدان ایم ویلر نے کہا ہے کہ نال دمب سے ملے اشیاء سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پہاڑی علاقے کی کلچر ہے۔ سور دمب اور نال کی دوسرے دمبوں سے دریافت شدہ اشیاء سے تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ان اشیاء کو اس وقت کے لوگ اپنے عام زندگی میں استعمال میں لاتے تھے اور کچھ کو مذہبی رسومات میں بھی استعمال کرتے تھے۔ آگ کی تپش اور مختلف چیزوں کی ملاپ سے بنے ہوئے ان اشیاء کے ٹکڑوں سے اور ان پر مختلف رنگوں کے بنے ہوئے نقش و نگار سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے لوگ جو نال میں رہتے تھے کافی ذہین اور اپنے کام میں مکمل مہارت رکھتے تھے۔ آس پاس موجود دوسرے تہذیبی ٹیلے جیسے کہ گھرک، فیروز آباد، سیکران، گریشہ پہاڑی اور ناچھر اور بے سیما، یہ سب سور دمب کے ذیلی کلچر یا سب کلچر لگتے ہیں۔ بلوچستان میں سور دمب ان مخصوص دمبوں میں سے ایک ہے جس کو کھودنے کے بعد ماہر آثار قدیمہ نے سائنسی بنیادوں پر اس سے دریافت شدہ اشیاء پر تحقیقات کی ہیں۔ 1924 میں بین الاقوامی ماہر آثار قدیمہ ہیرولڈ ہار گریوز نے کھدائی کر کے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ سور دمب 4000 سال قبل مسیح قدیم دمب ہے۔ آج بھی اگر کوئی سور دمب نال وزٹ کرے تو آگ کی تپش سے بنے ہوئے مختلف اشیاء کے ٹکڑے بڑے پیمانے پر ادھر ادھر بکھرے نظر آتے ہیں، جو کہ ماہر آثار قدیمہ کو مزید تحقیق کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ ان ٹوٹے ہوئے برتنوں پر مچھلی، پالتو جانور، جنگلی جانور اور مختلف پرندوں کی تصویریں بھی سرخ، کالے، سفید اور نارنگی رنگوں میں بڑی نفاست سے نکالے گئے ہیں، جو کہ ان کی تہذیب یافتہ عقل مندی اور مہارت کے واضح ثبوت ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ سور دمب سے دریافت شدہ اشیاء صرف نال کلچر کی ایک جھلک ہے۔ اگر صحیح تحقیق کی جائے تو یہ علاقہ پرانے زمانے میں تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ مزید تحقیق سے اس علاقے سے تاریخی اور تہذیبی چیزیں دریافت ہو سکتی ہیں۔ انہی دموں میں سے حال ہی میں ایک برتن میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے گندم کے دانے بھی دریافت ہوئے ہیں، جن کو آج مقامی لوگ کاشت کر کے گندم حاصل کر رہے ہیں۔ اس بیج کے نمونے آج بھی میر غوث بخش بزنجو لائبریری میں موجود ہے۔ نال کور یا دریا نال جس کے کنارے یہ تہذیبیں واقع ہیں۔ نال کور گدھر سے لوخ عبد الرحمن، تیغ اور پارکھو سے گزر کر نال میں داخل ہوتا ہے، پھر آواران سے ہو کر دریائے ہنگول سے مل کر ڈسٹرکٹ لسبلا میں کنڈ ملیر کے علاقے میں سمندر کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ تہذیبیں جو آج دمبوں کی شکل میں موجود ہیں، ان کے اصل مالک وہ غریب اور دنیا سے بے خبر گڈریا ہے جو سارا دن پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے مال مویشی کے لیے چارہ ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو تھوڑے قبائلی اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہ اینٹیک مافیا کے ساتھ مل کر ان تہذیبی ٹیلوں کو بلڈوز کر کے ہماری تہذیب، ثقافت، تاریخ کو چند پیسوں کے حصول کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں۔ مشکے سے لے کر گھرک، نال، فیروز آباد، تیغ، جہاں بھی پانی گزرتا ہے ان کے کنارے ہمیں یہ تاریخی ٹیلے ملتے ہیں۔ اینٹیک مافیا کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بلڈوز کر کے کوڑیوں کے دام فروخت کریں، جسے ہماری تاریخ، تہذیب مکمل خطرے سے دوچار ہے۔ آج یہ سب ماہر آثار قدیمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ ان پر سائنسی بنیادوں پر تحقیق کر کے
ان سے دریافت شدہ اشیاء کو میوزیم کی شکل میں محفوظ بنایا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو ہماری تاریخ اور تہذیب کے بارے میں معلومات مل سکیں۔